اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد قال اللہ الحکیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سامعین گرامی قدر، آج ہم آپ کو درود کے فضائل اور درود کی بے پناہ فضیلتیں اور اس کے دنیاوی اور اخروی فوائد سے آگاہ کر رہے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ سورہ احزاب میں خداوند عالم حکم دیتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو تم بھی میرے نبی پر درود بھیجا کرو۔ اس درود بھیجنے سے تمہارے لیے بہت بھلائی ہے اور بہت فائدہ ہے۔ درود کے بارے میں خود پیغمبر اسلام فرماتے کہ جو بھی مجھ پر کثرت سے درود بھیجے گا میری آل پر، ہول قیامت ہول قبر سے محفوظ رہے گا، اور عذاب قبر سے خصوصاً وہ اللہ کی امن و امان میں ہوگا۔ اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میری زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہو، کثرت سے مجھ پہ درود بھیجا کرو۔ آپ دیکھیں کہ مصباح کف عمی، علامہ کف عمی نے اپنی کتاب مصباح کے حاشیے پہ لکھا ہے کہ اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتے ہو خواب میں، تو شب جمعہ نماز شب کے بعد 1000 بار حضور کی ذات گرامی پہ درود پڑھا کرو، تمہیں خواب میں حضور کی زیارت نصیب ہوگی۔ اس طرح کی روایت علامہ عبدالحق و محدث دہلوی نے جذب القلوب کے اندر اہل سنت کے انہوں نے بھی لکھا ہے، اور درود کے ذرا سے تبدیلی کے ساتھ انہوں نے درود کا طریقہ بھی لکھا۔ وہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر پیغمبر اسلام کی زیارت کرنا چاہتے ہو خواب میں، تو کثرت سے حضور پہ درود بھیجا کرو، ان کی آل پاک پہ۔ تو شیعہ سنی دونوں عقیدوں میں یہ بات موجود ہے کہ حضور کی زیارت اگر کرنا چاہتے ہیں تو درود کثرت سے بھیجا کریں۔ درود دنیاوی اور اخروی تمام فائدے اپنے اندر رکھے ہوئے، دنیا میں بے پناہ برکت، گناہوں کا محو ہونا، رزق میں ترقی اور بیماریوں سے شفا، پریشانی، دشمنوں سے نجات، تمام طرح کے فوائد سمیٹے ہوئے۔ درود کے بارے میں علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ درود کو علماء نے حلال مشکلات کہا ہے۔ تمام مشکلات کے حل کے لیے درود کا ورد کافی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اتنی آسان عبادت ہے کہ کوئی بھی مشکل ہو، آپ راستہ چلتے ہوئے، سفر میں، حضر میں، لیٹ کر، بیٹھ کر، مصلی پہ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود جس نیت کے لیے پڑھا جائے وہ کام ہو جاتا ہے، کتنوں بھی مشکل ہو۔ اب میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ اگر کسی کا کاروبار نہیں چل رہا ہے، ٹھپ ہو چکا ہے، یا کوئی ایک نوجوان ایسا ہے جو روزی کے لیے پریشان ہے، اسے نوکری نہیں مل رہی ہے، یا بیمار ہے، ٹھیک نہیں ہو رہا، کوئی بھی مصیبت ہو تو گھبرایا نہیں جاتا۔ میں یہ احادیث کی روح سے آپ کے سامنے ایک طریقہ جو کتابوں میں درج ہے وہ بیان کر رہا ہوں، تاکہ آپ اس طریقے کو جان جائیں، اس کے ذریعے سے اپنی مشکلات کو حل کر سکیں۔ آپ سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ ایک منت ہے، کتابوں میں، بڑی بڑی کتابوں میں یہ منت لکھی ہوئی ہے۔ ہمارے آپ کے 7ویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف یہ منت منسوب ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی مشکل بہت بڑی ہے، نہیں حل ہو رہی ہے، تو آپ قبلہ رخ ہو کر خلوص نیت کے ساتھ منت مانے بارگاہ الہی میں کہ پروردگارہ ہم منت مانتے ہیں کہ ہمارا فلاں کام اگر ہو گیا، فلاں کام اگر ہو گیا، تو ہم 14,000 بار درود پڑھ کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی روح اقدس کو ہدیہ کریں گے۔ اور اس دن یہ کرنا چاہیے کہ اس دن سے اسے وضو کر کے 1000 بار درود ایسے بھی پڑھنا چاہیے، تاکہ اس کی منت جلد سے جلد پوری ہو جائے۔ یقیناً زیادہ دن نہیں گزرتے ہیں کہ منتیں پوری ہو جاتی، اس پہ میرا بھی تجربہ ہے، اور میں نے بھی اس کو کئی کاموں کے لیے کیا، یقیناً کامیاب ہو گیا۔ یہ بہت ہی متجرب طریقہ ہے حدیثوں کے اندر۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی منت درود والی 14,000 بار کی جو منت ہے، یہ بڑی کارگر ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک طریقہ اور ہے، اگر آپ کے پاس کوئی پریشانی یا نہیں جا رہی ہے، تو آپ جو ہے مغربین کے بعد یا کوئی فرصت کا وقت نکال لیں، اور آپ مصلی عبادت پہ بیٹھ کر چہاردہ معصومین علیہ السلام کے نام کے اعداد کے موافق جو ہے درود پڑھیں 14 دنوں تک۔ انشاءاللہ 14 دن پورا ہوتے ہی آپ کی مصیبت دور ہو جائے گی۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے پہلے رسول اللہ سے شروعات کریں۔ پہلے دن رسول اللہ کے نام کا عدد ہے 92،
92 مرتبہ پہلے دن درود پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو ہدیہ کریں اور ان سے جو ہے دعا مانگے کہ یا رسول اللہ ہماری فلاں مشکل کو آپ فلاں حاجت کو پوری کریں، فلاں مشکل کو دور کریں۔ دوسرے دن مولا کائنات کے نام کا درود پڑھا جائے۔ مولا کائنات کے نام کا عدد ہے 110 بار، ان کو پھر 110 بار درود پڑھ کے ہدیہ کیا جائے، ان سے جو ہے دعا مانگی جائے۔ تیسرے دن بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے نام سے درود پڑھا جائے۔ بی بی کے نام کا عدد ہے 135 بار درود پڑھ کر تیسرے دن شہزادی کونین کی روح کو ہدیہ کر کے ان سے مدد طلب کی جائے۔ پھر اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ ان کے نام سے درود پڑھا جائے چوتھے دن۔ امام حسن مجتبیٰ کے نام کا عدد ہے 118۔ پھر اس کے بعد امام حسین کے نام کا عدد ہے 128۔ پھر امام زین العابدین ان کا نام علی ہے، ان کے نام کا عدد ہے 110۔ پھر امام باقر ہیں، ان کے نام کا عدد ہے 92۔ اس طریقے سے 12ویں امام تک آ جائیں، ہر ایک کے ناموں کے اعداد کے موافق ہر دن درود پڑھ کر انہی امام سے انہی کو وسیلہ بنا کر انہی سے دعا مانگی جائے۔ یہ 12ویں امام تک پہنچتے پہنچتے 14 دن پورے ہو جاتے، اس دن کے بعد انشاءاللہ یقیناً حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ درود پڑھنے سے انسان کے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ درود پڑھنے کا فائدہ یہ حدیث میں کہ اگر آپ جو اجتماعی درود پڑھ رہے ہیں یا یوں بھی درود 3 دن تک آپ کے گناہ نام عمل میں نہیں لکھے جاتے ہیں۔ مکہ معظمہ میں ایک شخص اپنے باپ کو حج کے لیے لے کر آیا، عمرے کے لیے۔ زیارت کرانے کے بعد، طواف کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کا باپ انتقال کر جاتا ہے۔ اس نے چادر اڑھا دی اس باپ کے جنازے پہ۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد جب چہرہ کھولا تو اس نے دیکھا کہ میت کا چہرہ گدھے جیسا ہو گیا، باقی جسم انسان جیسا۔ وہ چیخ مار کے روتا ہے، کہتا ہائے افسوس، دنیا کیا کہے گی کہ میرا باپ کتنا گنہگار تھا، آخر میرے باپ کے جنازے کی شکل کیوں بدل گئی۔ تو اس نے جو ہے خواب میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں کہ حضور آئے اور کہہ رہے ہیں کہ نہ گھبراؤ، چونکہ تمہارا باپ کثرت سے درود پڑھا کرتا تھا، تمہارا باپ زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھا کرتا تھا، اس لیے جو ہے تمہارے چہرے کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ لیکن یہ گناہوں کا نتیجہ، روایتیں بتاتی ہیں کہ زیادہ تر میتوں کے بدن جو مسخ ہوتے ہیں، یعنی گدھے جیسا جسم ہوتا ہے، وہ جھوٹ بولنے کا نتیجہ ہے۔ جھوٹ بولنے سے انسان عالم برزخ میں گدھے کی شکل میں مبعوث کیا جاتا ہے۔ تو اس جھوٹ سے بچیں، زبان کو سچا رکھیں اور درود کثرت سے پڑھتے رہیں کہ بے پناہ فائدہ۔ بس آخری بات، میں تھوڑے سے وقت میں کیا کیا فائدے آپ کے سامنے عرض کروں۔ آپ دیکھیں کہ ایک نوجوان، ایران کا واقعہ، ایک نوجوان جو ہے کثرت سے درود پڑھا کرتا تھا، کثرت سے درود پڑھا کرتا تھا۔ اور ایک دن ایک مجتہد سے ملاقات کے لیے آیا تو مجتہد نے دیکھا کہ اس کے دہن سے خوشبو آ رہی، اکثر آیا کرتا تھا۔ وہ دیکھتے ایک ہی خوشبو اور بڑی لذیذ خوشبو، کہ ایسی خوشبو دنیا میں کبھی نہیں مل سکتی۔ ایک دن اس نے سوال کر لیا کہ آخر یہ تیرے منہ سے اتنی اچھی خوشبو کیوں آ رہی؟ اس نے کہا کہ اگر یہ راز کسی کو نہ بتائیں تو میں بتاتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ اس نے کہا میں کثرت سے درود پڑھا کرتا تھا، ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہیں اور حضور اکرم تشریف لائے ہیں اور کہہ رہے ہیں حضور اکرم کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ درود اور صلوات مجھ پہ کون بھیجتا ہے۔ ایک کے پاس آتے رہے، پھر میرے پاس آ کر رک گئے، اور ایک مرتبہ رکنے کے بعد حضور نے فرمایا کہ چونکہ تو سب سے زیادہ مجھ پہ صلوات بھیجتا ہے، ان لوگوں میں سب سے زیادہ تو صلوات بھیجتا ہے، اس لیے میں تیرے لبوں کو چومنا چاہتا ہوں۔ حضور نے اس کو منہ کو چوم لیا۔ یہ حضور کے چومنے کا نتیجہ تھا کہ اس دن سے اس کے لبوں میں خوشبو پھیل گئی، یعنی ہمیشہ کے لیے اس کا منہ جو ہے، اس کا لب جو ہے خوشبودار ہو گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ درود بے پناہ فضیلتوں کا حامل ہے۔ درود پڑھنے والا ہمیشہ دنیا میں بھی خوش ہوگا اور آخرت کے عذاب سے محفوظ ہوگا۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین گرامی قدر۔ آخری میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو من پسند موضوعات سننے ہیں، کوئی بھی آپ کی پسند کا موضوع ہو یا ٹاپک ہو جو آپ کو اچھا لگتا ہو، تو آپ کامنٹ کر کے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی خواہش کو پوری کی جائے، اور مسلسل سبسکرائب بھی کرتے رہیں اور لائک کرتے رہیں۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ